حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں، مجھے کچھ بتائیے، حالات بڑے خراب ہیں، بظاہر مشکل حالات سے گزر رہا ہوں۔ تو ایسے مواقع پر حضور نے وظائف بھی بتائے ہیں، بعض لوگوں کو محنت کی تلقین بھی کی ہے۔ یہ شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس طرح کر، نکاح کر۔ یہ خاصا مشکل کام ہے کہ خرچے پہلے نہیں پورے ہو رہے، حضور آپ نکاح کا فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تنگ دست ہوں، مالی مشکلات کا شکار ہوں، وسعت نہیں پاتا۔ کریم فرمانے لگے تو نکاح کر۔ وہ صحابہ تھے، ان کے لیے حضور کی زبان نور سے نکلا ہوا جملہ حرف آخر ہوتا تھا۔ اس نے دوسری بات ہی کوئی نہیں کی، کہا حضور جو آپ نے فرمایا میں اس پر فوراً عمل کروں گا۔ تو نکاح عظیم سنت ہے، نکاح عبادت ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش کے فوراً بعد جو عبادت شروع ہوئی تھی وہ نکاح کی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو۔ حضرت آدم کی پیدائش کے بعد جو پہلا کام ہوا وہ جناب آدم کا حضرت حوا سے نکاح تھا۔ تو یہ جو عبادت وہاں سے شروع ہوئی اور آج تک عبادت جاری ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میاں بیوی کے رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو میرے عزیز، یہ جو رواج چلا ہے کہ جناب ابھی میرے پاس وسائل نہیں ہے، تو ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو جو آئے گا تو وہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ تو میں تو ایک حدیث مسلم شریف کی بھی اس موضوع پر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اگر ایک کا کھانا ہو بندے دو ہو جائیں تو اللہ برکت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو ایک کا کھانا دو کو بھی پورا آ جاتا ہے اور دو کا کھانا تین کو بھی پورا آ جاتا ہے۔ تو رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت آتی ہے جب آپ نکاح کی طرف سفر کرتے ہیں۔